میرے کو لوگ بولے نہیں اب ختم ہو جاتی بیچے والا حولا ہے تو اب ختم نہیں ہوتی اب تو آگے بڑھتی ہے بولا میں اور صحیح بات ہے. میں بولا بولے بات اللہ دلی میں بھی جیت گئے ہاں ان لوگوں بولے ای وی ایم کا کھیل ہے پورا بولا تو ای وی ایم میں پھنسے ہوئے رہے تو حولے یہ ای وی ایم کا کھیل نہیں یہ فیصلہ خدا رب ذوالجلال کا ہو رہا ہے. خدم مصطفیٰ کی شان دیکھو قدم مصطفیٰ کی شان ہائے 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 سبحان اللہ. سمجھے اتنے لوگ حج کو جا رہے ہیں. آپ لوگوں میں کون کون حج کو گئے ذرا ایک بار ہاتھ اٹھاؤ ذرا سبحان اللہ. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 بس 10 بس جانا جی حج کو 50 لاکھ روپے کے گھر بنا لے رہے ہیں 2 لاکھ روپے کا حج نہیں کر رہے مسلمان. خالی ہمارے پٹھوں والے پلسر ہے 220 وہ بیچے تو حج ہو جاتا. ہاں بھائی حج کرنا نہیں ہوتا مسلمانوں کو. کاراں خریدنے 25 لاکھ کی کار 30 لاکھ کی کار 35 لاکھ کی کار. فخریہ طور پر الحمدللہ مولانا میرے پاس فارچونر ہے. اللہ کتنے کی ہے بیٹا وہ 55 لاکھ. حج کتنے کرا بیٹے ابھی نہیں کرا مولانا. پھر کئی کو خریدا رہے فارچونر. پاگل ہو گیا. پہلے حج کر کے فارچونر خریدنا. کیا بات ہے. واہ کیونکہ واہ. فارچونر خریدنا فرض نہیں ہے. دولت آ گئی تو حج کرنا فرض ہے. فارچونر خریدنا فرض. دولت آ گئی تو حج کرنا. فلسفہ سمجھ میں آ گیا نہیں آیا؟ آ گیا. الحمدللہ اللہ کا شکر ہے. ایک صاحب بولے الحمدللہ اللہ کا شکر ہے مولانا 4 دکان ہے میرے الحمدللہ 4 حج کرے نہیں مولانا ابھی نہیں کرا. ابھی کب کرتا؟ خبر میں جا کے کرتا. 2 کروڑ کے 4 دکانہ ڈال لیا 8 کروڑ روپے جمع کر لیا 2 لاکھ کا حج نہیں کرا. بھائی اتنی خطرناک ہے ہماری قوم. اسی لیے اللہ تعالیٰ کیا کرے لوگوں کو ہمارے اوپر مسلط کر دیا ظالموں کو پوروں کو. یہ بدماشوں کو تم لوگ ایسے ہی ہیں ریٹو ہے. میرے کو لوگ بولے نہیں اب ختم ہو جاتی بیچے والا حولا ہے تو اب ختم نہیں ہوتی اب تو آگے بڑھتی ہے بولا میں اور صحیح بات ہے. میں بولا بولے بات اللہ دلی میں بھی جیت گئے. ہاں بھائی اب تم لوگ غلط فہمی میں پڑے ہوئے. تم لوگ سمجھ رہے نہیں چلے گئے وہ بھامٹے گلگلے تلنے کے دینا چلے گئے. اب نیا دور شروع ہو رہا پورا مکمل. اب دیکھتے جاؤ آپ مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ لکڑیاں لے کے مار مار کے نمازاں پڑھیں گے اللہ تعالیٰ. عقل نہیں آ رہی مسلمان کو. مسلمان ابھی بھی غفلت کے خراٹے مارتے ہوئے سو رہا. مسلمان ابھی بھی آہا ہو کے خواباں دیکھ رہا. مسلمان سمجھ رہا نہیں خدا کی قدرت کو. آپ نہیں سمجھ رہے یہ سب پورا نظام کیوں بنایا جا رہا؟ یہ ہماری شرارتوں کی وجہ سے, یہ ہماری بد مزاجی دین سے دوری کی وجہ سے یہ مزاج بنایا جا رہا ہے. پوری گیم بن رہی پوری. آپ لوگ سمجھ رہے ہیں؟ اب جب پڑھیں گی نا تب اما نقشبندی صاحب صحیح بولے تھے رے بھائی پڑھ لیتے نماز تو آج اتنا برا وقت نہیں آتا تھا. نماز نہیں پڑھتے ہم, حج کو نہیں جاتے ہم, عمرہ نہیں کرتے ہم, دین سے ہمارا تعلق نہیں. برا نہیں ماننا. اتنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اتنے میں سے 10-15 آدمی 20 آدمی ہوں گے جس کو تجوید سے قرآن پڑھنا آتا. بالکل صحیح بات. بالکل صحیح بات. باقی کے لوگوں کو قرآن پڑھنا اتنا آتا ہے زندگی میں ایک بار سے زیادہ قرآن بھی نہیں پڑھا انہیں. اس کو قرآن سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے. اسی لیے اللہ یہ ظالموں کو مسلط کرتا چلا جا رہا ہے. ان لوگوں بولے ای وی ایم کا کھیل ہے پورا مولا. تو ای وی ایم میں پھنسے ہوئے رہے تو حولے یہ ای وی ایم کا کھیل نہیں یہ فیصلہ خدا رب ذوالجلال کا ہو رہا ہے. یہ اللہ کی طرف سے مسلط کیے جا رہے ہیں ہمارے اوپر. یہ اللہ کی طرف سے میرے بھائی. ہم لوگ خالی حسد جلن بغض کینہ عداوت شرارت بدماشی جلن ایک دوسرے سے حسد. کوئی کسی کو برداشت نہیں کرتا, کوئی کسی کو قبول نہیں کرتا. دیورانی جٹھانی ابھی بھی چوٹیاں پکڑ لے کے مار لے رہی. ننند بھاوت کے جھگڑے, ساس بہو کے جھگڑے, بیوی شوہر کے جھگڑے, جھگڑا 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 جھگڑا. اللہ تعالیٰ دیکھ کے مسلط کرتے جا رہے ہیں اور آہستہ آہستہ مسلط کر رہے ہیں. شاید ہو سکتا اب توبہ کرتے ہوں گے, اب توبہ کرتے ہوں گے. اب توبہ نہیں کر رہی قوم توبہ. اور خطرناک ہوتے جا رہی قوم, اور بدماش ہوتے جا رہے ہیں, اور خطرناک ہوتے جا رہے ہیں.
گھر میں بیگموں کو رکھتے ہوئے بھی نعوذ باللہ زنا کی طرف رغبت کر رہے ہیں، معاذ اللہ. ریپ کی طرف توجہ ہے، عیاشی میں لگے ہوئے ہیں، راتیں پوری جو ہے رنگیلی ہوتی چلی جا رہی ہے، بدنگاہی ہوتی جا رہی ہے، زنا عام ہوتا جا رہا ہے. اس لیے اللہ رب العزت ہمارے اوپر یہ سب کو مسلط کرتا جا رہا ہے. سنو مسلمانوں، حج کو جب آپ جائیں گے، جاؤ مسلمانوں، اللہ کے واسطے جاؤ، آمین. حج کرو مسلمانوں. گھر بعد میں بناؤ، پہلے حج کرو. گاڑیاں بعد میں خریدو، پہلے حج کرو. اللہ تمہارا کو شادی سے پہلے دولت والا بنا دیا تو شادی بعد میں کرو، حج پہلے کرو. ہمارے مفتی صاحب کے پاس ایک صاحب آئے، آگے پوچھے سرکار میرے پاس ایک 5 لاکھ روپے رکھے ہوئے ہیں، میری بچی کی شادی پہلے کروں یا پہلے میں حج کروں؟ پوچھے تو مفتی صاحب قبلہ بولے اگر حج کا مہینہ آنے سے پہلے بچی کی شادی طے ہو گئی تو بچی کی شادی کرو. بولے کیونکہ حج ہر دن میں نہیں ہوتا نا بھائی، حج ذی الحج کے مہینے میں ہوتا. تو حج کا مہینہ آنے سے پہلے شوال میں، رمضان میں، شعبان میں بچی کی شادی ہو رہی تو پہلے بچی کی شادی کر دو. بولے لیکن بچی کی شادی کا بھی رشتہ نہیں جمع، شادی طے نہیں ہوئی، حج کا مہینہ پہلے آ گیا تو پہلے حج کرو. بولے وہ فرض ہے. بالکل صحیح بات. تو بچی کا باپ پوچھا حضرت میں حج کو چلے جاتا ہوں، پورے 5 لاکھ ختم ہو جاتے ہیں، پھر بچی کا شادی کیسا ہوگی؟ پوچھے تو مفتی صاحب مسکرا کے پوچھے میاں تم ہے بول کے یہ باتاں کر رہی، رات میں اسرائیل آ کے لے کے چلے گئے تو کیا کرتے؟ پوچھے. کیا بات ہے. اسلام کو سمجھو مسلمانوں، اسلام کو سمجھو. تم ہے بول کے پھامٹے باتاں، یہ پھامٹے باتاں، یہ ہے وہ ہے سب بعد میں ہے. فرض کیا ہے وہ پہلے ہے. صحیح بات ہے. بالکل صحیح ہے. فرض پہلے ہے. کئی لوگ دوستوں کے خاطر نماز نہیں پڑھتے، رشتہ دار گھر کو آ گئے، 5 وقت کا نماز یاد نہیں ہے، رشتہ دار گھر کو آ گیا، گھر میں بیٹھ جاتا، نماز کو نہیں جاتا. ارے مرنے کے بعد جب یہ نماز کا حساب پوچھا جائے گا کہ تو نے یہ نماز رشتہ داروں کے ساتھ، دوستوں کے ساتھ بیٹھ کے چھوڑ دی، تو نے یہ نماز کیوں چھوڑی تھی؟ جب سوال تم سے ہوں گا، جواب دیتے وقت تمہارا دوست تمہارے ساتھ نہیں آئیں گا، تمہارا رشتہ دار تمہارے ساتھ نہیں آئیں گا، تمہاری اولاد تمہارے ساتھ نہیں آئیں گی. اس لیے مسلمانوں اس رب کے سامنے حاضر ہو جاؤ جو تمہارا خدا تمہیں مانگنے سے پہلے کھانا کھلا رہا ہے، تمہیں پوچھنے سے پہلے نیند عطا کر رہا ہے، تمہیں مانگنے سے پہلے تمہارا رب تمہیں اولاد عطا کر رہا ہے، تمہیں اچھے گھر میں پیدا کیا، مسلمان بنا کے پیدا کیا. خدا را مسلمانوں جینا ہے تو اوروں کے لیے نہیں، اپنے پروردگار کے لیے جینا سیکھو. کیا بات ہے. واہ واہ واہ. اپنے رب کے لیے جیو میرے بھائی. وہ پروردگار اللہ جو 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتا ہے. تو اب آؤ دوستو، لوگ حج کے لیے جاتے ہیں، حج کے تمام ارکان ہیں. حج کے ارکان میں احرام کا باندھنا بھی ہے، مینا کا قیام بھی ہے، مزدلفہ میں رات گزارنا ہے. حج کے ارکان میں قربانی بھی دینا ہے، حلق بھی کروانا ہے، اور سب سے اہم رکن حج کا کیا ہے؟ وقوف عرفات. کئی لوگوں کو تو معلوم نہیں کیا کہ نئی جوات بولے مولانا وقوف عرفات کا کئی کی باتیں کر رہے ہیں نا نقشبندی صاحب. حج کا سب سے، جیسے نماز میں سجدہ سب سے اہم رکن ہے، حج میں سب سے اہم رکن کا نام ہے وقوف عرفات. میدان عرفات میں کھڑے ہونا، قیام کرنا، جمع ہونا، عرفات کے میدان میں پہنچنا، یہ وقوف عرفات کہلاتا ہے. اب عرفات کے میدان میں ہے کیا؟ سنو مسلمانوں، اس میدان میں جمع ہونے کا نام حج کیوں رکھا گیا؟ اس کو حج کا اہم رکن کیوں قرار دیا گیا؟ کیونکہ یہ وہ میدان ہے جس میں حضرت ابراہیم بھی کھڑے تھے اور آمنہ کا لال محمد عربی بھی کھڑے تھے. تو رب نے کہا میرا محبوب جس میدان میں کھڑا ہو جائے اس میدان میں ملت ابراہیم بھی جمع ہو جائے، امت محمدیہ بھی جمع ہو جائے. اسی جمع ہونے کو ہم نے حج کا نام قرار دے دیا. کیا بات ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. حج کی عبادت قرار دے دیا ہے. اب اس میدان عرفات میں ہے کیا؟
ایک پہاڑ ہے، اس پورے میدان میں ایک پہاڑ ہے، پہاڑ کیا ہے بولو؟ اس پہاڑ کا نام ہے جبل رحمت. سبحان اللہ. ذرا زور سے بولو سبحان اللہ. زور سے بولو. یہ بازو والا ولی کو رحمت ماننے تیار نہیں ہے. ولی کو رحمت ماننے کے لیے تیار نہیں. بازو والا کسی اللہ والے کو رحمت ماننے تیار. اور اللہ کیا کہہ رہا ہے، حبیب پاک کیا فرما رہے ہیں کہ وہ میدان عرفات میں جو پہاڑ ہے وہ پہاڑ رحمت والا پہاڑ ہے. کیا بات ہے. واہ. اس کا نام ہی جبل رحمت ہے. سبحان اللہ. اس کا نام جبل رحمت ہے. ہم پوچھنے لگے اے اللہ تو نے تو ہمیں پتھروں کی پرستی سے، پتھروں کی پوجا سے، عبادت سے بچا کر ایک خدا کی عبادت کا حکم دیا ہے. میرے مولا اب یہ پتھر رحمت والا کیسے ہو گیا؟ تو رب کی بارگاہ سے جواب آیا، بندو تمہیں اس پہاڑ پر عبادت کے لیے نہیں بلایا جا رہا ہے، اس پہاڑ کی عبادت کے لیے نہیں بلایا جا رہا ہے. تم اس پہاڑ کو خدا نہیں سمجھو گے، مگر اس کی عزت کرو، اس پہاڑ کا احترام کرو، کیونکہ رب نے اس پہاڑ کو رحمت والا پہاڑ بنا دیا. ہم نے پوچھا ہے اللہ یہ تو پتھر ہے، یہ رحمت والا کیسے ہو گیا؟ تو بارگاہ الہی سے جواب آیا، اس لیے رحمت والا ہو گیا کیونکہ اس پر ہم نے رحمت للعالمین کو کھڑے ہوئے دیکھا. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. میرے مصطفیٰ کے قدم اس پہاڑ پر پڑ گئے، وہ پہاڑ رحمت والا ہو گیا. کیا بات ہے. سبحان اللہ. اللہ اللہ. جو شخص اس پہاڑ پہ چڑھ کے جو دعا کرتا ہے اللہ اس کی وہ دعا قبول کر لیتا ہے. کیا بات ہے. سبحان اللہ. وہ پہاڑ رحمت والا ہے. کس نے رحمت والا بنایا اس پہاڑ کو؟ رحمت للعالمین کے خدموں نے بنا دیا. میرے پیارے دوستو ذرا غور کرو، یہ وہی پہاڑ ہے جس پہ حبیب خدا صلی اللہ علیہ وسلم چڑھے اور اپنی امت کی نجات کے لیے دعا کرے، بے شک. امت کی ہدایت کے لیے دعا کرے، امت کی رہبری کے لیے دعا کرے، امت کی مغفرت کے لیے دعا کرے. حبیب پاک کا اس پہاڑ پر کھڑا ہونا اللہ کو اتنا پسند آیا کہ خدوم مصطفیٰ کی نسبت سے اللہ نے اس پہاڑ کو جبل رحمت کا نام دے دیا. کیا بات ہے. سبحان اللہ. رحمت والا پہاڑ بنا. بے شک بے شک. میرے پیارے بھائیوں مسئلوں کو سمجھو کہ ہمارے پاس اللہ والوں کی قدم بوسی ہوتی. آپ لوگ بولیں گے ہمارے پاس اللہ والا ہے نہیں، ہم لوگ کرتے نہیں. جہاں اللہ والے ہیں وہاں جاؤ، وہاں جا کے کرو. اللہ والوں کی قدم بوسی کرتے ہیں. یہ قدم بوسیوں کا، یہ قدموں کا مقام ہمیں کسی اور نے نہیں، ہمارے مذہب اسلام نے ہم کو سمجھایا ہے. رب ذوالجلال نے اس کی اہمیت بندوں کے سامنے واضح کی ہے. آؤ ذرا بات قدموں کی نکلی تو ایک بات اور سناتا ہوں، ایمان تازہ ہو جائے گا. اب جتنے لوگ حج کو جا کے آئے ان سے پوچھو، یہ یہاں سے احرام باندھ کے نکلے تھے، نکل کے یہ جو ہے ادے پور ایئرپورٹ سے نکلے اور یہ جدہ ایئرپورٹ پہنچے، احرام کی حالت میں ہیں، عمرہ کی نیت کیے ہوئے ہیں، احرام کی نیت کیے ہوئے ہیں. اسی احرام کی حالت میں یہ جدہ سے مکہ پہنچے. مکے میں جانے کے بعد یہ کعبۃ اللہ شریف مسجد حرام پہنچے. یہ کعبے کو دیکھے، انہوں نے کعبے کو دیکھ کر رو رو کے دعائیں کی ہے. ان حاجیوں ان معتمرین سے پوچھو، انہوں نے مکے کو کعبے کو دیکھ کر رو رو کر دعائیں کی. اس کے بعد پھر انہوں نے اجتباء کے ساتھ، استلام کے ساتھ، رمل کرتے ہوئے انہوں نے کعبے کے طواف کے 7 چکر مکمل کیے. کتنے چکر؟ زور سے بولو. یہ عمرہ ہے، عمرہ. یہ طواف ہو رہا ہے، یہ عمرہ ہو رہا ہے، یہ اللہ کی عبادت ہو رہی ہے. کعبے کے 7 چکر لگا دیے، طواف ہو گیا. اب اس کے بعد ہوا کیا؟ کعبۃ اللہ شریف کے بالکل 7 چکر ہونے کے بعد بالکل سامنے، بالکل کعبے کے سامنے جدھر کعبے میں دروازہ لگا ہوا ہے، جس رخ پہ کھڑے ہو کر امام کعبہ نماز پڑھاتے ہیں، اس کے پاس ایک چھوٹا سا مقام ہے. اس مقام کو کہتے ہیں مقام ابراہیم. کیا کہتے ہیں؟ ذرا زور سے بولا. اسی لیے میں نے آج قرآن کی آیت اس موضوع پر پڑھی. اس کو کہتے ہیں مقام ابراہیم. اب حکم شریعت کیا ہے؟
کعبے کے طواف کر لیے 7 چکر لگا لیے تو اب مقام ابراہیم پہ 2 رکعت نفل نماز پڑھنا ہے. کتنے رکعت؟ 2 رکعت. زور سے بولو. کہاں پڑھنا ہے؟ مقام ابراہیم. واہ سبحان اللہ. ذرا پیچھے والے بھائی بولو کہاں پڑھنا ہے؟ او ماشاءاللہ پورے اچھے لوگ ہیں آج ماشاءاللہ. مقام ابراہیم پہ کتنے رکعت پڑھنا ہے؟ کیا پڑھنا ہے؟ نماز. کیا پڑھنا ہے؟ نماز. بولو کیا پڑھنا ہے؟ اور ذرا زور سے، اور ذرا زور سے. فاتحہ نہیں پڑھنا ہے، نماز. سبحان اللہ. فاتحہ نہیں، نماز پڑھنا ہے، نماز. میں اتنا آپ کو کیوں ڈارک لے کے بول رہا ہوں ذرا غور کرو. اب مقام ابراہیم پہ 2 رکعت پڑھنا ہے. مقام ابراہیم ہے کیا؟ پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ. بالکل صحیح. مقام ابراہیم کیا ہے؟ آپ جا کے مقام ابراہیم کے پاس جو بالکل کعبے کے سامنے ہے، صرف 11 میٹر کی دوری پہ کعبے سے، کعبے کے بالکل سامنے. اب کعبۃ اللہ کے سامنے جو مقام ابراہیم ہے، آپ اس پہ غور کر کے دیکھو. اس کے اوپر سونے کا پانی چڑھا ہوا، ایک کوچ لگا ہوا ہے، ساتھ میں گلاسز لگے ہوئے. آپ اندر دیکھ سکتے ہیں اندر کیا چیز ہے وہ آپ کو دکھتی ہے. مقام ابراہیم جس کو کہتے ہیں وہ ایک پتھر ہے، پتھر. اور اس پتھر کی اتنی عزت کیوں ہو رہی ہے کہ اس کے پاس نماز پڑھنے کا حکم دیا جا رہا ہے؟ اس لیے دیا جا رہا ہے کیونکہ اس پتھر پر حضرت ابراہیم کے قدموں کے نشان ہیں. بالکل حق. کیا ہے حضرت ابراہیم کے قدموں کے نشان. زور سے بولو. قدموں کے نشان. حضرت ابراہیم کے خدوم اطہر کے نشان ہیں. خدوم اطہر کے نشان. حضرت ابراہیم پہلے وہ ایسا گلاس وہ لگے ہوا نہیں تھا تو لوگ براہ راست ہونٹ لگا کر ان قدموں کے نشان والے پتھر کو چومتے تھے. ہونٹ لگا کے چومتے تھے، منہ لگا کے چومتے تھے. لیکن اب لوگ پورے اڑی پڑ رہے ہیں، اس کے اوپر مار لے رہے ہیں، منہ پھوڑ لے رہے ہیں. تو گورنمنٹ کیا کر رہی ہے؟ اب اس کے اوپر جو ہے گلاس کانچ کا ایک جو ہے پنجرا لگا دیا، اس کے اوپر ایک کوچ لگا دیا اس کے اوپر، تاکہ لوگ اس کو دیکھ تو سکے مگر کسی کو تکلیف نہ ہونے پائے. تو پیارے دوستو، اب ایک لطیف بات میں آپ کو سن رہا ہوں. یہاں پہ درگاہ میں جا کے فاتحہ پڑھو بر نہیں، وہاں نبی کے پاس فاتحہ پڑھو بر نہیں. انہیں کیا بول رہا؟ میں نبی کو نہیں جاتا ہوں، سامنے میں بول رہا. ولی کا نہیں، غوث اعظم کا نہیں چلتا میں وٹھا راجستھان میں رہ رہا، اجمیر کو خدا کی قسم مر جاؤں گا مگر اجمیر کو نہیں جاؤں گا بول رہا. کئی کو نہیں جاتا بولے تو بول رہا وہاں گئے تو شرک ہوتا، بدعت ہوتا، حرام حرام. بندے کے اوپر فاتحہ حرام، بندے کے سامنے ٹھہرنا حرام. ہم بولے ارے بے وقوف، یہاں تو ولی اللہ اور نبی اللہ آرام کر رہے ہیں، تو ان کا نے ٹھہرنے کو شرک بدعت سمجھ رہا. خدا کا نظام تو دیکھ، نبی کے قدموں کے نشان کے پاس بلا کے خالی ٹھہرا نہیں کر رہا اللہ، صرف فاتحہ بھی نہیں پڑھا رہا، پوری 2 رکعت نماز پڑھا رہا. نبی کے قدموں کے نشان کے پاس کیا پڑھا بات ہے. رہا. واہ واہ. نبی کے قدم، نبی نہیں ہے، نبی کے قدموں کا نشان ہے. مگر مدینے میں تو آمینہ کا لال بنفس نفیس آرام فرما رہا ہے. جب قدموں کے پاس 2 رکعت نماز پڑھی جا سکتی ہے، قدموں کے نشان کے پاس 2 رکعت نماز پڑھی جا سکتی ہے، تو پھر جس جگہ آمینہ کا لال خود آرام کر رہا ہو وہاں پر کیوں صلاۃ و سلام نہیں پڑھا جا سکتا؟ وہاں پر کیوں قصیدہ بردہ نہیں پڑھا جا سکتا؟ وہاں پر کیوں فاتحہ کے نذرانے نہیں پیش کیے جا سکتے؟ کیوں وہاں اپنی غلامی، عقیدت اور محبت کا اظہار نہیں کیا جا سکتا؟ اللہ کو معلوم تھا یہ خطرناک پٹھے پیدا ہوں گے بلکہ، اسی لیے اللہ تعالیٰ سسٹم کیسے بنا. کعبہ تھا کافی تھا نا بھائی، کعبے سے بڑھ کے کیا ہے بتا؟ کعبے کا طواف کرنا ہے، مقام ابراہیم پہ نماز پڑھنا ہے. بالکل سسٹم ہے، شریعت ہے، شریعت. کوئی مائی کا لال نہیں بول سکتا میں نہیں پڑھتا ہوں مقام ابراہیم پہ نماز نہیں بول سکتا. کیوں نہیں بول سکتا؟ سنو کئی کو نہیں بول سکتا، کیونکہ اللہ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى. بے شک بے شک بے شک. قرآن اللہ کہہ رہا ہے مقام ابراہیم کو اپنی نماز کی جگہ بنا لو.
اب نہیں پڑھتا ہوں بولا تو یہاں رہتا ہی نہیں ہونے. اسلام میں رہتا ہی نہیں, مسلمان ہی نہیں رہتا. پڑھنا ہی پڑھنا ہے, پڑھنا ہی پڑھنا ہے, پڑھنا ہی پڑھنا ہے. کیا نظام بنایا اللہ. بولا میرے نبیوں کو نہیں مانتا, ادھر 1,00,000 روپے خرچہ کر کے کعبے کو آ, طواف کر. وہاں نبی کی ذات پہ, ولی کی ذات پہ فاتحہ نہیں پڑھا, یہاں تک وہ نبی کے خدموں کے پاس بلا کے پوری نماز پڑھا تو مر اللہ. کیا بات ہے. مسئلوں کو سمجھو مسلمانوں, یہ ہے اللہ والوں کے خدم کا مقام. اچھا اور ایک بات دیکھو, لطیف بات عرض کر رہا ہوں, بات سمجھ میں تو آ رہی نا آپ لوگوں کو. دیکھو کب سے ہے وہ مقام ابراہیم وہاں پہ. ہاں ابراہیم علیہ السلام کے دور سے بولے تو ابراہیم علیہ السلام کا دور کیا 100 سال ہوا, 500 سال ہوا, ہزاروں سال ہو گئے. ہزاروں سال میں پورا مکہ بدل گیا. پہاڑ توڑ کے بلڈنگاں بنا دیے. اب تو ایسا کلاک ٹاور بنا دیے, پوری دنیا میں ویسی تعمیر نہیں ہے. ویسا کلاک ٹاور بنائے, برج خلیفہ بننے کے باوجود بھی وہ کلاک ٹاور کا مقابلہ نہیں کر سک رہا, کیونکہ کعبے کے قریب بنا ہوا ہے. اس کے مقام کا معاملہ الگ ہے. اب ذرا غور کرو پیارے دوستوں, اتنا دنیا چینج ہو گئی. ہزاروں سال میں کتنے زلزلے آئے, کتنے طوفان آئے, کتنے بار جنگیں ہوئی, کتنے جنگ و جدال ہوئے, کتنے جو ہے جہاد ہوئے, کیا کیا نہیں ہوا. کئی قتل و غارت گریاں ہوئی, حکومتیں بدلی, سلطنتیں بدلی, نظام بدلا. مسلمان ہٹ گئے کعبے سے, کعبے میں 360 بتوں کو بٹھا دیا گیا. مشرکوں کا, کفار کا, غیروں کا قبضہ ہو گیا. ہر دور میں اللہ کعبے کی بھی حفاظت کرتا رہا, ساتھ میں مقام ابراہیم کی بھی حفاظت کرتا رہا. کیا بات ہے, واہ 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 واہ. اتنے بڑے بڑے انقلاب آئے ہزاروں سال میں, مگر وہ اتنا پتھر ہے, وہ اتنا ہی پتھر, اتنا ہے بس, اتنا پتھر ہے, چھوٹا پتھر, چار طرف سے ایسا دیکھا, اتنا ہی پتھر ہے. اتنے پتھر کو اللہ ادھر سے ادھر ہونے نہیں دیا. تھوڑا غور تو کرو نا بھائی, کیا ہو گیا, کدھر سے کدھر چلے گئے. اب دیکھو, اب راجستھان میں چلنا پھرنا بولے تو پورا راجستھان چینج ہو گیا پورا. ہر روڈاں دیکھے تو یہ انڈیا ہی کیا بول کے سوچنا پڑ رہا. کیسا انقلاب ہوا, ایسے زبردست. اب ہم کل رات میں بیان کرے نکلے, سرکار غریب نواز کرنے گئے, زیارت کرے, صبح نکلے, پھر دوپہر میں آ گئے. پہلے اجمیر کو جانا یہاں سے بولے تو 2 دن لگتے تھے, پورے پہاڑاں چڑھنا اترنا. اب ایسی ترقی کر لی دنیا, کیا سے کیا ہوگا. اب اس کے بیچ میں کتنے چیز آئے ہوں گے, کیا کیا بلڈنگاں توڑ دیے, کیا کیا حالات کر دیے, کیسے کیسے پہاڑ توڑ دیے, سب تباہ ہو گیا, نئے روڑا بن گئے پورے. مگر دوستو پوری دنیا میں انقلاب آیا, مگر مقام ابراہیم کو اللہ جگہ سے ہلنے نہیں دیا. کیوں ہلنے نہیں دیا؟ کیونکہ اس پتھر کا تعلق اللہ کے پیغمبر کے خدموں سے لگا ہوا ہے. کیا بات ہے، واہ واہ واہ. اللہ اس کی حفاظت کر کے بتا رہا دنیا والوں کو, دنیا والوں میری نظر میں میرا پیغمبر تو بہت دور کی بات ہے, پیغمبر کے پیروں کے نشان بھی کسی پتھر پہ پڑ جائے اللہ اس پتھر کو بھی عزت کی نظر سے دیکھتا ہے. اللہ اس پتھر کو بھی عزت کی نظر سے دیکھتا ہے, اللہ اس کی حفاظت فرما رہا ہے. اتنا بھی سمجھ گیا تو انہیں سنی بن جاتا, مگر آتا لینا جلسے میں بیٹھتا نہیں, ہمارے باتیں سنتا نہیں, وہی دیوانے باتیں کر لیتے پھرتے رہتا روزانہ.